السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ ہمارے اس مایاناز بستی کوئڈیہا میں منعقد ہونے والا اس دینی پروگرام کے اندر علاقے کے باوقار علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، خصوصاً فضیلت الشیخ حضرت مولانا و مفتی محمد جرجیس صاحب سلفی حافظہ اللہ، سابق ناظم اعلیٰ جامعہ محمدیہ ڈبھا کے، اور ہمارے بیچ بہت ہی منکسر المزاج، باوقار، ملنسار، متحرک اور کئی ذمہ داریوں کے مالک فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب عالیاوی حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت اہل حدیث جام تاڑا و نائب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ۔ دوستو عزیزو، اسلامی بھائیوں، ہم جتنی جلد ہو سکے اپنی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تقریریں سن لینا، بیانات سن لینا یہ زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اسے سننے کے بعد عمل کرنا۔ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی ہوئی باتوں کو مان لینا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا کامیابی اور خیر، بھلائی، بچاؤ اسی میں۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو ایسے ہی کچھ دیر کے لیے سنتے ہیں، جب تک مجلس قائم رہے
اس وقت تک ہم مجلس میں جمے رہتے ہیں، اور جو ہی مجلس کی برخاستگی کا اعلان ہوتا ہے اپنے دل و دماغ سے وہ ساری سنی ہوئی باتوں کو نکال دیتے ہیں، تو یقین جانیے ہمیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ دوستو عزیز و اسلامی بھائیوں، آج کے اس دینی پروگرام میں مقررین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں چاہتا ہوں بہت ہی کم وقت میں اپنی بات رکھوں اور اپنے علماء کرام کو، مقررین حضرات کو وقت دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہم جمیع مسلمانوں کو، تمام جملہ مسلم خواتین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پردے کی ضرورت کیوں؟ یہ موضوع ہے، کیوں ضروری ہے؟ انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے آئیں گی۔ پردہ اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی مقامات میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس آیت قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پردہ کس قدر ضروری ہے۔ پردہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور مسلم خواتین، میری مائیں بہنیں، پردہ پاک دامنی کی علامت ہے۔ سنیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک اپنی بیٹیوں سے فرما دو، ونساء المؤمنین اور مومنہ ساری عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں، حجاب ڈال لیا کریں۔ کیوں؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یا اس لیے کہ لوگ اسے پہچان لیں، اسے جان لیں، دیکھنے وہ والے کو سمجھ میں آ جائے جو راہ میں چلتی ہوئی عورت کو بار بار دیکھا کرتا ہے، نظریں گاڑ کر کے دیکھا کرتا ہے۔ جب عورت پردے میں رہے گی، پردہ کا لحاظ رکھے گی، تو اسے دیکھنے والے جو ہوں گے اسے محسوس ہو جائے گا،
اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پاک دامن عورت ہے، یہ محفوظ گھرانے کی عورت ہے، یا مہذب گھرانے کی عورت ہے، یا تہذیب یافتہ خاتون ہے، ان کا کریکٹر بول رہا ہے، ان کا کردار کہہ رہا ہے، ان کی روش کہہ رہی ہے۔ پردے کی وجہ سے وہ عورت محفوظ رہے گی، ان کی عزت بچ جائے گی، ایک ہیبت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جائے گی کہ یہ راہ میں چلنے والی خاتون کسی ایسے ویسے گھرانے کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سن لو، پردہ طہارت و پاکیزگی کا پیغام ہے۔ آج ہم نے پردہ کو کچھ سمجھا نہیں، پردے کی اہمیت کو جانا نہیں، پردے کی ضرورت کا خیال نہیں کیا۔ آؤ میرے بھائیوں، خصوصی طور پر میری ماؤں بہنوں، سن لو، طہارت و پاکیزگی کا پیغام پردہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ آج لوگوں، وہ حضرات، جو آدمی، جو ویکتی، جو فرد کسی کے گھر میں دھڑلے سے چلا جاتا ہے، دروازہ کھلا دیکھ کر کے اس گھر میں پرویش کر جاتا ہے، اور لوگوں، قرآن کریم کے اندر تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے، تمہیں الاؤ نہیں دیا گیا ہے، تمہیں پرمیشن نہیں دیا گیا ہے کہ بنا پرمیشن کے، بنا اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ، چاہے ضرورت بہت زیادہ کیوں نہ ہو، ایمرجنسی مسئلہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں حکم لینا پڑے گا، اذن لینا پڑے گا، اجازت طلب کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ دھڑلے سے نہ چلے جاؤ کسی کے گھر میں، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کے لیے سلام کر لیا کرو، گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ اجازت طلب کر لیا کرو، سلام کر لیا کرو۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، دھڑلے سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، کوئی چیز مانگنی ہو، کسی چیز کا سوال کرنا ہو، مطالبہ کرنا ہو، آپ ٹھیک ہے وہاں جائیے، ان کے گھر میں پہنچیے، آپ اس سامان کا مطالبہ کیجیے، کیونکہ آپ کو سامان کی ضرورت ہے، سامان کی چاہت ہے۔ لیکن قرآنی احکام کی روشنی میں، قرآنی احکام کے مطابق ایسا مت کیجیے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دوسرے انداز میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے لوگوں، اگر عورتوں سے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی سامان کا مطالبہ کرنا ہو، کسی کے گھر میں جا کر کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی سامان طلب کرنی ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی چیز مانگا کرو۔ پردہ بہت ضروری ہے، پردہ پرہیزگاری اور تقوی کی دلیل ہے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے جسموں کے اندر پردہ پوشی کا کام دے، تمہارے جسموں کی حفاظت کرے، لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور آگے اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، او جہاں والوں سن لو، او میری ماؤں بہنوں سن لو، او میری ماؤں بہنوں، جو باریک لباس استعمال کرتی ہے، جو باریک کپڑوں کا استعمال کرتی ہے، اسے دھیان دینا چاہیے ایسا لباس جو تمہارے جسم کے لیے حفاظت نہ کر سکے، تمہارے لیے جسم پوشی کا کام نہ آ سکے، ویسا لباس نہیں لوگوں۔ اور سن لو، جو لباس تمہارے جسم کی حفاظت کرتا ہو، تمہارے اجسام کی حفاظت کرتا ہو، ستر پوشی کا کام دیتا ہو، وہ لباس تقویٰ کا لباس ہے، وہ لباس پرہیزگاری کا لباس ہے۔ باریک لباس پہن کر فخر سے راستے میں چلنے والیوں سن لو، یہ تقویٰ کا لباس نہیں، یہ پرہیزگاری کا لباس نہیں، یہ اللہ سے خوف کھانے کا لباس ہے۔ یہ لباس پردہ کا لباس نہ کہلائے گا، تقویٰ کا لباس نہ کہلائے گا۔ میری ماؤں بہنوں، دھیان سے سننے کی کوشش کرو۔ پردہ ایمان کی دلیل ہے، پردہ ایمان کی دلیل ہے۔ بنی تمیم کی عورتیں، دھیان سے سننا، کچھ دیر میں آپ کے بیچ میں ہوں۔ بنو تمیم کی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی، باریک کپڑے پہنے ہوئی، باریک لباس استعمال کی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنو تمیم کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ بنو تمیم کی عورتیں باریک کپڑے استعمال کی ہوئی ہیں۔ نبی کی بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ ان بنو تمیم کی عورتوں سے برملا کہا، کیا کہا؟ ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهَا۔ او بنو تمیم کی عورتوں، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر ایمان والیاں ہو، اگر تم ایمان والیاں ہو، ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، تو سن لو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والیاں ہیں، سنو، اگر تمہارے لیے یہ ایمان کا دعویٰ ہے تو سن لو، اگر تم اپنے لیے ایمان کا دعویٰ کرتی ہو تو سن لو، فلیس ھذا بلباس المؤمنات، یہ مومنوں کا لباس نہیں، یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے، اس کا پہناوا نہیں ہے، اس کا پوشاک نہیں ہے۔ ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات وان کنتن غیر ذلک فتمتعن بها، اور اگر تم اس کے علاوہ ہو، مطلب کیا ہوا؟ اگر تم ایمان والیاں نہیں ہو، اگر ایمان والی نہیں ہو، ایمان کے علاوہ ہو، مومن کے علاوہ ہو، وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهَا،
تو تم سب آزاد ہو. تمہارے لیے پرمیشن ہے, تمہارے لیے الہو ہے, تمہارے لیے چھوٹ ہے, تمہارے لیے رخصت ہے, تمہارے لیے سب کچھ ہے. وَتَمَتَّعْنَ بِهَا, تم سب آزاد ہو, چاہے اس دنیا کے اندر جیسا لباس پہن لو. پاجامہ پہننی ہو آپ پاجامہ پہن لو, ساڑی کا استعمال کرنی ہو جھالی دار ساڑیاں استعمال کرنے لگو, جالی دار ساڑیاں استعمال کرنے لگو. سلوار سوٹ کا بھی اسی طرح سوچ لو. ایمان والیوں کے لیے لباس وہی لباس مناسب ہے جو لباس ستر پوشی کا کام دے سکے, جو لباس پردہ کا لباس ہو وہی لباس اصل لباس ہے. آج کل کے نوجوانوں کو بھی دیکھیے, جینس پہنتے ہیں. کیسا جینس بھائی, کیسا جینس. دکان جائیں گے, پونا میں کام کرتے ہیں, بمبئی میں کام کرتے ہیں, مہاراشٹر کے کئی شہروں میں کام کرتے ہیں, دہلی میں کام کرتے ہیں, کلکتہ شہر میں کام کرتے ہیں. رنگین شہروں میں یہ رہتے ہیں اور وہاں رہ کر کام کرتے ہیں. اور لباس کیسا لباس پہنے, جو فلمی دنیا کا ہیرو پہن لے. فلمی دنیا کا کوئی ہیرو ہو, جو ہی انہوں نے پہنا بس ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, بس ویسا ہی لباس پہننا ہے. سنو, ایک ہیرو کے لباس کو اختیار کرنے میں عافیت نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے. فالو کرنا ہے تو اس کی زندگی کو فالو کرو, جن کی شخصیت اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ و عرفہ شخصیت ہے, سب سے بلند ترین شخصیت ہے, سب سے جامع و کامل ترین شخصیت ہے, اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. زندگی کے تمام گوشوں میں, زندگی کے تمام شعبوں میں, زندگی کے تمام مواقع میں, زندگی کے تمام مراحل میں اگر نمونہ اور آئیڈیل ڈھونڈنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈو. جی, ان کی زندگی کو, ان کی حیات کو نمونہ عمل بناؤ. یہ فلمی ستاروں کی روش پر چل کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا ان کو فالو کرو, ان کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو, ان کی سنت کو اپنے معاشرے کے اندر زندہ و تابندہ کرنے کی کوشش کرو, اور سنو, اپنی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرو. اسی میں عافیت ہے, اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پردہ ایمان کی دلیل ہے. ایسے ہی سنو, پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے. حدیث سنو, الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. والایمان فی الجنہ, اور انسان کو ایمان جنت تک لے جائے گا. ان کا ایمان انہیں جنت تک پہنچائے گا. لیکن یاد رکھنا, حیا ایمان کا حصہ ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے, اور ایمان اور حیا پتہ ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتا ہے. سنو غور سے, بھوک اگر لگی ہو تو برداشت کرو, یہ دین کی محفل ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
2 माह तक चूल्हा नहीं जलता था। आज दीनी मजलिसों में कुछ लोग आते हैं और अगर कोई मुकर्रिर कुछ देर तक तकरीर करता है, सोचता है कि ये मौलाना साहब तकरीर क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं, मुझे तो भूख लगी है। बहुत ज्यादा खाते हो ना आज के दौर में, रोटी खूब तोड़ते हो, चावल खूब खाते हो, पुलाव खूब चलता है, बिरयानी खूब चलती है ना, खूब चलती है। और अगर किसी दीनी महफिल में शरीक होते हो, दिल थरथराता है, दिल कांपता है, दिल लरसता है, बेचैनी छा जाती है, दिलों से सुकून खत्म होने लगता है। मौलवी साहब कुर्सी पर बैठकर तकरीर कर रहे हैं, इनकी तकरीर, इनका बयान, जुमलेबाजी कब खत्म होगी कि खाने के लिए हमें मौका मिलेगा। सुनो, एक एक हदीस की तलाश में ऐसे ऐसे सहाबी गुजरे हैं कि घर का सामान बेच दिया, ऊंट था ऊंट बेच दिया, ऊंट बेच दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि फला नबी के यार, फला नबी का यार फला दियार में रहता है, फला शहर में रहता है। पता चल गया कि नबी से उन्होंने एक हदीस सुनी है और वो हदीस हम तक नहीं पहुंची है, वो सुनी गई हदीस हमें मालूम नहीं है। घर का माल बेच दिया, घर का जानवर बेच दिया, सिर्फ एक हदीस को अखज़ करने के लिए, एक हदीस को हासिल करने के लिए कि फला शहर में एक सहाबी है, फला शहर में एक आदमी है जिन्होंने नबी से हदीस सुनी है और वो हदीस हम तक नहीं पहुंची है, चलो उस हदीस को हासिल करके आएंगे। और आज तो कई कई हदीसें हमारे इलाके के उलमाए किराम आप लोगों को सुनते हैं। मेरे यारों, कभी एक भी सुनी हुई हदीस पर तो अमल कर लो, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, कह ये रहा था कि शर्मो हया और ईमान, हया और ईमान एक साथ होता है। सुनो, अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमीअन इज़ा ज़हब अहदुहुमा ज़हबल आखर। हया और ईमान एक साथ हुआ करता है, इज़ा ज़हब अहदुहुमा, जब इन दोनों में से कोई एक चला जाए, कोई एक खत्म हो जाए। अगर किसी के दिल से हया खत्म हो जाए तो ईमान भी खत्म हो जाएगा। अगर ईमान चला जाए, अगर ईमान खत्म हो जाए तो गोया के वो हया से भी महरूम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हया और ईमान एक साथ रहता है। अगर ईमान खत्म हो गया, हया भी चली जाएगी, और अगर हया चली गई, ईमान चला जाएगा। इज़ा ज़हबा अहदुहुमा ज़हबल आखर। इसलिए मेरे भाइयों, इन दोनों चीजों को संभाल कर रखो, हया को भी जिंदा रखो, ईमान को भी बचा कर रखो, तब जाके कामयाब हो जाओगे। और लोगों, कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? फला वल्लाही मा फिल ऐश खैरुन वला दुनिया इज़ा ज़हबल हयाओ यईशुल मरउ मस्तहया बिखैरिन व यबकल ऊद मा बकियल लुहाओ। कहने वाले ने क्या ही खूब कहा। क्या कहा? कि इंसान की जिंदगी में, इंसान की दुनिया में जब तक हया जिंदा रहे, हया पर इंसान कायम रहे, जब तक हया उनके साथ साथ रहे, खैर में रहेगा, इंसान भलाई में रहेगा। उसकी दुनियावी जिंदगी जो गुजरेगी भलाई के साथ गुजरेगी, उसकी जिंदगी जो गुजरेगी भलाई के साथ गुजरेगी।
یعیش المرء مستحیا بخیر، انسان جب تک حیا کے ساتھ زندہ رہے گا، حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، شرمیلا بن کر زندگی گزارے گا، حیا دار بن کر زندگی گزارے گا، حیا کے ساتھ زندگی گزارے گا، یعیش المرء مستحیا بخیر، تو وہ ہمیشہ خیر میں رہے گا، بھلائی میں رہے گا، وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللُّحَاءُ، اور اس کی مثال بڑی پیاری مثال، بڑی بہترین مثال دیا، وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللُّحَاءُ، او زندہ درخت، ان کا معاملہ ایسے ہی ہے، حیا کے ساتھ زندہ رہنا بالکل اس کی مثال ایسی ہے۔ وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللُّحَاءُ، اگر کوئی زندہ درخت ہے، زندہ درخت، اگر اس زندہ درخت کے چھلکے اتار لیا جائے، درخت کی چمڑی درخت سے الگ کر دیا جائے، تو وہ درخت بہت دنوں تک زندہ نہیں رہے گا، بالآخر نتیجتاً وہ درخت مر جائے گا، وہ درخت مر جائے گا، وہ ہرے بھرے درخت مرجھا جائیں گے، اس کی پتیاں مرجھا جائیں گی۔ سن لو، اگر کسی انسان کی زندگی میں حیا نہ ہو تو اس انسان کی زندگی کوئی زندگی نہیں، وہ انسان تو ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے بلکہ حیوانیت آ گئی ہے۔ آج معاشرے سے حیا کو تار کرنے والوں، حیا کا جنازہ اٹھانے والوں، حیا کی دھجی اڑانے والوں اور بے حیا بن کر بے شرم بن کر اپنی زندگی گزارنے والوں، آج تم حیا کے سارے دروازے کو چھلانگ لگا دینے والوں، آج تم جنس اور سٹ ایسا پہنتے ہو، تمہارے اس پوشاک کو، تمہارے اس پہناوے کو دیکھ کر صاحب دیندار کو شرم آتی ہے، تقوی شعار لوگوں کو شرم آتی ہے، تمہارے اس کپڑوں کو دیکھ کر اچھے انسانوں کو شرم آتی ہے، وہ لباس تم کیسا لباس پہنتے ہو، آج تمہارا پاجامہ، آج تمہارا پاجامہ، آج تمہارا کیا کہتے ہیں اس کو جی، جنس، ران کے حصے میں پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ کپڑا کس لیے پہنتا ہے؟ پردہ پوشی کے لیے، صدر پوشی کے لیے۔ آج تم اس کپڑے کو پسند کرتے ہو، اس پہناوے کو پسند کرتے ہو جو بیچ میں پھٹا ہوا ہو، بیچ کا حصہ پھٹا ہوا۔ بتاؤ، کچھ بھی شرم ہے؟ شرم ہے؟ حیا ہے؟ اچھا، آج ہماری مائیں بہنیں، انہیں گھر میں رہنا چاہیے، اللہ نے پیغام جاری کیا ان کے لیے، کیا ان سا پیغام؟ کون سا پیغام؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتیں اپنے گھروں میں رکی رہیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانۂ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے مقصد ادھر ادھر نہ گھوما پھرا کریں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھ لو، اکثر مائیں بہنیں ایسی مل جائیں گی، بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی ضرورت ہے، اگر چاہ لیں، اگر ٹھان لیں تو اپنے بھتیجے کو بھیج کر اس ضرورت کی تکمیل کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو بھیج کر اس ضرورت کی تکمیل کر سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کو وہاں تک بھیج کر ضرورت کا سامان ان کا بچہ خرید کر ان کے گھر لا سکتا ہے، لیکن پھر بھی جائیں گی ہماری کچھ مائیں بہنیں، بازار کا چکر لگائیں گی، اور کام کیا؟ وہاں بازار پہنچ کر سبزی خرید رہی ہے، کپڑا کا مول بھاؤ کر رہی ہے، چاہے وہ تہوار کا موقع ہو یا تہوار کے علاوہ سمے ہو، مگر کچھ عورتوں کے اندر اس طرح کی عادت ہے، پائی جاتی ہے،
ضرورت نہیں ہے بازار جانے کی مگر پھر بھی جا رہی ہے، سبزی خریدنے کے لیے بازار پہنچ رہی ہے، جی کپڑا خریدنے کے لیے بازار پہنچ رہی۔ انہیں پتا نہیں، شعر پڑھتا ہوں، سنو شعر، میری ماؤں بہنوں اشعار کو سن لو، یہ تمہارے لیے اشعار پڑھ رہا ہو۔ اے دختر اسلام تو، اے دختر اسلام تو سامان نہیں ہے، اے دختر اسلام تو سامان نہیں ہے، رانی ہے گھروں کی، رانی ہے گھروں کی، کوئی ارمان نہیں ہے، بازار کی قیمت کو بڑھایا نہ کرو تم، بے وجہ بازار پہنچنے والیوں، بازار کا چکر لگانے والیوں، اور وہ بھی بے پردہ، میرے بھائی بے پردہ، یہ ساڑی پہن کر جاتی ہیں، ساڑی پہن کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے اگر ساڑی پہن کر جا رہی ہو تو پٹا کا لحاظ رکھو، ارے نبی کے دور کی عورتوں کو دیکھو، دوپٹہ تو ہوا کرتا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک لمبی چادر بھی ہوا کرتی تھی، دوپٹہ کے علاوہ سر سے لے کر پاؤں تک لمبی چادر ڈھانپتی تھی، وہ پردہ ہے۔ آج تو ہماری مائیں بہنیں ساڑی پہن لیتی ہیں اور چہرہ بالکل دکھ رہا ہے، چہرہ بالکل دکھ رہا ہے، کوئی تو بغیر دوپٹے کے پہنچ جاتی ہے، توبہ 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 توبہ۔ بازار کی قیمت کو بڑھایا نہ کرو تم، بازار کی قیمت کو بڑھایا نہ کرو تم، اسلام کی عظمت کو گھٹایا نہ کرو تم، اور سمجھا کرو باتیں کوئی نادان نہیں ہے، اے دختر اسلام تو سامان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، وقت میرا ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ابھی اور جتنے علماء کرام مقررین اعظام کی تقاریر باقی ہیں، اے اللہ ہم ان تمام جملہ مقررین کی زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں سنیں گے اور اب تک جتنا سن چکے ہیں، اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہ ہم جمیع سامعین و سامعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتوب الينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔